أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا درس بھی اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع کے سلسلے میں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ سنتے ہوں گے، صحابہ کرام پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے جی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تاریخ پڑھ کے کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ان کا حکم ہے۔ اس لیے ہم صحابہ سے محبت تاریخ پڑھ کے نہیں کرتے، بلکہ قرآن و سنت پڑھ کر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات میں صحابہ کرام کی شان، ان کا مقام، ان کی استقامت، ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی کئی جگہ زبان نبوت سے اس جانثار جماعت کی تعریف ہوئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تاریخ پر غور نہیں کریں گے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح احکامات موجود ہوں، وہاں تاریخ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ تاریخ لکھنے والے انسان ہیں، اور انسان جب کوئی چیز لکھتا ہے تو بعض اوقات اس کی محبت اس کے دل و دماغ پہ چھائی ہوتی ہے، وہ اس کی محبت میں بھی زیادتی کر سکتا ہے، بعض اوقات اس پر بغض چھایا ہوتا ہے، وہ کینہ اور بغض میں غلط بیانی بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے، جو باقی ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیتی ہے، وہ ان کا حالت ایمان میں والضحیٰ والے چہرے اور واللیل والے زلفوں کو دیکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے برابر دنیا کا کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں، اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، اللہ اکبر، یہ تین لوگوں تک کے روایات ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا، جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، جس نے اس کو دیکھا، جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، ان تین طبقوں کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ مقام صحابہ دیکھیں کہ فرمایا کہ دیکھنے کی یہ برکت ہے کہ ان کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اب اس پہ کچھ مثالیں سنیں۔ ایک یہودی بچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آیا کرتا تھا، کچھ عرصے نہیں آیا تو رحمت کائنات اس کی خبر کر لینے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور مرض الوفات میں مبتلا ہے۔ میرے آقا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اسے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو تاکہ کل میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ اس نے یہ بات سن کر قریب بیٹھے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو باپ نے کہا بیٹا جیسے ہی کہتے ہیں
ویسے کر لو۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا اور تجہیز و تکفین بھی کی۔ اب اس نے کوئی اور عمل نہیں کیا، صرف جو نگاہ نبوی کا اثر یہ ہوا کہ وہ جنت کا مستحق بنا۔ دوسری روایت، دوسرا واقعہ کہ نگاہ نبوی کا کتنا اثر، کتنی شان اور کتنا مقام ہے۔ 1929 کی بات ہے۔ کتاب کا نام ہے مرنے والوں سے ملاقات، تالیفات اشرفیہ والوں نے اس کو چھاپا ہے اور یہ نیٹ پر بھی موجود ہے کہ 2 صحابہ کرام حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ مجمعین، ان دونوں کی قبریں پہلے دریائے دجلہ کے کنارے تھی۔ ان میں سے ایک صحابی کی وقت کے امیر یعنی وزیر اعظم کو زیارت ہوئی کہ ہماری قبروں میں پانی رس رہا ہے، اس کا کوئی بندوبست کرو۔ وہ ایک دفعہ بھول گیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر اس نے غور و فکر کیا، علماء کرام سے مشاورت کی، تو پھر انہوں نے باقاعدہ ایک جگہ تیار کی اور ان مبارک اجسام کو 300 سال کے بعد ان قبروں سے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جس دوران یہ واقعہ ہوا وہ ایام حج تھے، ساری دنیا سے لوگ حج کرنے مکہ میں جمع تھے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب نے یہ مطالبہ کیا وقت کے حاکم سے کہ ہمیں بھی اس مبارک عمل یعنی تدفین کے عمل میں شریک کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایام حج کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا۔ ایام حج گزرے تو اس دوران الیکٹرانک میڈیا بھی دریافت ہو چکا تھا، بڑی بڑی سکرینیں نصب کی گئیں اور 5 لاکھ افراد نے ان کے جنازوں میں اور تجہیز و تکفین میں شرکت کی۔ جو بات میرے موضوع سے جڑی ہوئی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ایک جرمن جو ڈاکٹر تھا، وہ غیر مسلم تھا، اس نے کھلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ یار حیرت کی بات ہے، 300 سال گزرنے کے بعد آج بھی ان آنکھوں میں وہ چمک موجود ہے جو مرنے کے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی وہ چمک کیوں نہ موجود ہو، ان آنکھوں نے سب سے زیادہ چمک اور روشن چہرے والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو یہ چمک کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ چنانچہ یہ جو غیر مسلم جرمن ڈاکٹر تھا، بعد میں وہ اس کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری مثال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخر میں دنیا سے جانے والے صحابی کا نام حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ اپنی زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کہا، لوگوں اب اس چہرے کی زیارت کر لو، کیونکہ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے والضحیٰ والے چہرے اور واللیل والے زلفوں کو دیکھا ہے۔ یقین کریں اس صحابی کی آواز اور شخصیت میں اتنی کشش تھی کہ جہاں تک اس صحابی کی آواز پہنچی، لوگ مناسک حج چھوڑ کر ان کی زیارت کے لیے جمع ہوئے اور ان کو دیکھ کر روتے رہے۔ یہ ہے نگاہ نبوی۔ اب ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئے ذرا شان صدیق اکبر پر، کہ وہ صدیق جس نے صبح دیکھا، شام دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا اور غار میں اپنی گود مبارک میں والضحیٰ والے چہرے کو رکھ کر دیکھا، اس کی کیا شان ہوگی۔
وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نہ صرف اس چہرے کو دیکھا بلکہ ان کی زبان اطہر سے سن کر قرآن بھی لکھا اور کاتب وحی بھی بنے۔ تو ساری باتیں ایک طرف، یہ جو نگاہ کی نسبت ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔